يا سيد الأنبياء والمرسلين كريمنا ورؤوفنا ورحيمنا رحمة للعالمين شفيع المذنبين أكرم الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين المكرمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سبحان الذي يسرى بعبده ہر نقص اور ہر کمزوری سے پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے خاص بندے کو یا جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک الذی بارکنا حولہ یہ مسجد اقصی کی صفت ہے وہ مسجد اقصی کہ جس کے گرد و نواح کو ہم نے برکتیں دی ہیں جس مسجد کے ارد گرد فرمایا ہم نے پورے اس خطے کو بابرکت کیا لنُرِیَہُ من آیاتنا اس سفر کی غرض و غایت کیا تھی کہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیوں کا مشاہدہ عطا فرمائیں اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ بلا شک و شبہ وہ رب ہی سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے یا یہ حضور کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ بلا شک و شبہ حقیقت میں اس رب کے کلام کو فقط یہ سننے والا ہے اور رب کا دیدار فقط یہ کرنے والا ہے۔ یہ آیات کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات ہیں اور 15واں پارہ شروع ہی انہی آیات سے ہو رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے سفر معراج کو سبحان سے ذکر کیا۔ ہم جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سبحانک اللہم پڑھتے ہیں کہ تیری ذات ہر نقص سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ جب اپنے محبوب کی کسی ادا کا ذکر کرتا ہے تو خود سبحان سے کرتا ہے۔ تو اس محبوب کی کیا شان محبوبیت ہے کہ جس کی ہر ادا پر رب کہے کہ سبحان اللہ۔ سبحان کے متعلق حدیث پاک میں ہے کہ سیدنا طلحہ ابن عبید اللہ جو عشرہ مبشرہ میں سے وہ فرماتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ کلمہ سبحان سے کیا مراد ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تنزیہ اللہ عن کل سوء
کہ سبحان اور تسبیح ان تمام میں سب سے زیادہ سبحان قوت والا ہے. جتنی تسبیح اور اس کی قسمیں، جتنے صیغے ہیں، ان سب میں سبحان علم ہے ذات باری تعالیٰ کے لیے. جس طرح عثمان کسی کا نام ہوتا ہے، اسی طرح سبحان فقط اللہ کے لیے علم ہے. اور اس کا معنی یہ ہے کہ ہر کمزوری، ہر عیب، ہر نقص سے اللہ کی ذات پاک نہیں، بہت پاک ہے. بہت پاک ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ عقل انسانی میں آنے والا نہیں تھا کہ اتنا بڑا سفر اور موجودات کی جہاں انتہا ہے، وہاں سے گزر کر جہاں لامکانیت کی انتہا ہے، وہاں اتنا قرب الہی کہ رب نے خود کہا قاب قوسین او ادنی. تو یہ کوئی انسان کیسے مانتا تھا؟ یہاں تو ایسے لوگ ہیں کہ معجزات کے اوپر بھی پریشان ہیں. تو اتنے بڑا معجزہ کس طرح کسی انسان کی عقل میں آ سکتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لفظ سبحان سے ذکر کیا کہ ان کا دعویٰ تو نہیں کہ وہ گئے ہیں، میرا دعویٰ ہے کہ میں لے گیا. اور اگر میرے جانے پہ تمہیں اعتراض ہے تو میری ذات تو ہر کمزوری سے پاک ہے. اگر میں نہ کر سکوں تو پھر میں سبحان کیسے ہوں؟ اور اگر میں علی کل شیء قدیر ہوں، سبحان ہوں، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اسریٰ بعبدہ، میں لے گیا ہوں اپنے بندے کو. یہ اس بندے کا دعویٰ نہیں، میرا دعویٰ ہے کہ میں لے گیا ہوں. اگر میرے لے جانے پہ تمہیں کوئی اعتراض ہے تو سبحان، میں تو پاک ہوں. ہر زمانے میں دو گروہ چلتے آئے. ایک گروہ وہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر کا پیروکار ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ عقل میں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، اتنا سفر طے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. صدیق اکبر نے ابو جہل سے کوئی تفصیل نہیں پوچھی تھی، صرف یہی کہا تھا کہ اگر اس محبوب نے یہ کہا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ حق ہے. ایک یہ گروہ ہے جو قیامت تک رہے گا، جو اس محبوب کی عظمتوں کو عقل کی پگڈنڈی پہ نہیں بلکہ زبان یار سے مانتا رہے گا. اور یہ مذہب ابو بکر صدیق کا ہے. عقل میں آئے یا نہ آئے، دل میں آئے یا نہ آئے، ماننے کے لیے ذریعہ نہ عقل ہے نہ دل ہے، یار کی زبان ہے. یہ لوگ جو اس صفِ معراج کو حضور کا معجزہ سمجھتے ہیں اور سر کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا ایمان رکھتے ہیں، قیامت تک یہ وہ گروہ ہے جو صدیق اکبر کے نقش قدم پر ہے. صدیق اکبر کے ادب کا تو یہ مقام ہے کہ انہوں نے ابو جہل کو یہ بھی نہیں کہا کہ تو جھوٹا آدمی ہے، دشمن اسلام ہے، محبوب کبریا کا دشمن ہے، تیری بات پہ میں کیا یقین کروں، میں تو سرکار سے پوچھوں گا. یہ کہا ہے صدیق اکبر نے. اگر اتنا بھی کہہ دیتے تو شاید
عشق کی داستان میں تھوڑی سی دراڑ پڑ جاتی، لیکن وہ رئیس العاشقین ہیں، امام المتقین ہیں، اور قیامت تک آنے والے تمام اصحاب سے لے کر پوری امت کے امام ہیں، اور ان کو امامت کسی مجتہد نے نہیں دی، کسی ملا نے نہیں دی، کسی مورخ کی تاریخ نے نہیں دی، ان کو امامت خود سید عالم نے عطا کی ہے۔ اس لیے وہ جانتے تھے اور حکیم ہیں، صاحب حکمت ہیں، جن کا ظاہر بھی جمال رسول میں رنگا ہوا ہے، جن کا باطن بھی انوار محمدیہ کا مظہر کامل ہے۔ جو ظاہری خلافت میں بھی خلیفہ بلا فصل ہیں، اور جو باطنی انوار میں بھی حضور سید عالم کے انوار نبوت کے باطنی امین ہیں، وہ صدیق اکبر ہے۔ کہ اگر میں نے تھوڑی سی بات کر دی تو پیچھے آنے والے کہیں زیادہ نہ چلتے چلے جائیں۔ آپ نے دشمن اسلام جو پرلے درجے کا جھوٹا اور اسلام کا دشمن ہے، صرف اس لیے اس کی روایت کو قبول کر لیا کہ اگرچہ ہے راوی ابو جہل لیکن عظمت مصطفیٰ تو ظاہر ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد جرا قدا کرنے والے اپنے قلم سے ڈھونڈتے رہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے، تمہیں وہی ضعیف نظر آتی ہے جس میں عظمت رسول آتی ہے۔ تو یہ کیوں کہتی ہو کہ ہم صحابہ کے نقش قدم پر ہیں؟ صحابہ کے نقش قدم، صحابہ تو ابو بکر کے نقش قدم پر ہیں، اور صدیق اکبر کا ایمان یہ ہے کہ بات عظمت رسول کی بھی ہو، راوی اگرچہ بدترین راوی ابو جہل بھی ہو تو اس کو بھی رد نہ کرنا۔ وہ تو عظمت رسول کے لیے ابو جہل جیسے کافر راوی کی روایت کو بھی قبول کر رہے ہیں، اور تو مسلمان راویوں کی روایت عظمت مصطفیٰ میں ضعیف کہہ رہے ہو۔ تمہیں اس میں کیا تکلیف ہے؟ تم ان پہ چھوڑ دو جو روایت بیان کر رہے ہیں، وہ جانے، ان کا رب جانے۔ اگر تجھ میں بغض نہیں ہے اور محبت رسول ہے تو جہاں عظمت یار کی حدیث آتی ہے وہاں گردن جھکا دے، بجائے اس کے کہ تیری قلم اور تیری عقل کو تکلیف ہو۔ ایک یہ گروہ ہے جو قیامت تک رہے گا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جو کچھ میں نے تفسیریں دیکھیں، جو میں نے حدیثیں دیکھیں، جو میں نے مشائخ کرام کے اقوال دیکھے، تو قیامت تک یہ گروہ فقط اہل سنت والجماعت کا ہے، کہ یہ اسی راستے پہ آ رہا ہے جو سیدنا صدیق اکبر کا راستہ ہے، جو حضرت فاروق و عثمان کا راستہ ہے، جو مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کا راستہ ہے، جو حسنین کریمین کا راستہ ہے، جو سیدنا امام جعفر الصادق، امام باقر، امام موسیٰ کاظم کا راستہ ہے۔ یہ وہی نور کے چشمے ہیں جو ان ہستیوں کے وجود سے پھوٹے ہیں، اور یہ دریائے رحمت قیامت تک موجزن ہے، اور اس سے وہی پی سکتے ہیں جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کسی غیر کی قسمت میں نہیں ہے۔ کیسے ایک دوسرا گروہ ہے جو منکرین کا، وہ کفار ہیں، مشرکین ہیں، کھلے ہوئے اسلام کے دشمن ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ ہیومن مین کائنڈ ایک انسان ہو اور یہاں سے وہاں تک جائے، تو ان سے ہمیں سروکار نہیں ہے۔
وہ تو ہے ہی کافر جو وہی کا منکر ہے. اسے کیا نظر آئے؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی ذات کو یہ آنکھیں احاطہ نہیں کر سکتی، وہ آنکھوں کا احاطہ کر رہا ہے. ایک ہے ابصار. ابصار بصر کی جمع ہے. بصر اس آنکھ کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ابصار ہے. تو لا تدرکہ الابصار، فرمایا یہ سر کی جو آنکھیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہیں بے وقوف نہ بننا، ان کی طاقت نہیں کہ ذات باری تعالیٰ کا احاطہ کر سکے. دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم بصائر من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصائر آ گئیں. یہ بصائر کیا ہے؟ بصائر بصیرت کی جمع ہے. بصر کی جمع ابصار. آپ کہیں گے کہ یہ تو عربی کا درس شروع ہو گیا. بصر کی جمع ابصار اور بصیرت کی جمع بصائر. فرمایا لوگوں تمہارے پاس بصائر آ گئیں. تو یاد رکھو ابصار سر کی آنکھوں کو کہتے ہیں اور بصائر دل کی آنکھوں کو کہتے ہیں. تو فرمایا لا تدرک الابصار، ان آنکھوں کی طاقت تو نہیں کہ اس کا ادراک کر سکے، لیکن میں نے قرآن نازل کیا ہے جو دل کی آنکھیں ہیں. اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن کی عینک دل پہ چڑھا تجھے جمال الہی نظر. تو جن کی ساری زندگی ہے ہی آنکھوں پہ ڈیپینڈ کر رہی، پہاڑوں کی چوٹیاں ماپ رہے ہیں، کہکشاں ماپ رہے ہیں، کتوں کی طرح پھر رہے ہیں زمین کے اندر وقت پورا کرنے کے لیے، اور کہتے ہیں ذات باری تعالیٰ کیا ہے. تجھے جب تک دل کی آنکھ نہ ملے تو ذات باری تعالیٰ کو کیا پہچان سکتا ہے؟ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک کمن ہوا اعمی. جو یہ دل کے یقین سے جانتا ہے کہ اے محبوب جو کچھ رب نے تجھ پر اتارا ہے وہی حق ہے، کیا وہ اس اندھے کی مانند ہو سکتا ہے جس کا یقین نہیں؟ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا. صم بکم فی الظلمات، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں اور اندھیرے کنویں میں گرے پڑے ہیں. یہ قرآن نے ان کی حقیقت ذکر کی. جن کے فیصلے قرآن سے نہیں ہیں، شرک و کفر والی دنیا، جن کے فیصلے عقلی ڈھکوسلے ہیں، حواس خمسہ کے مشاہدات ہیں، جن کی پرسپشنز اور آبزرویشنز پہ کو سب کچھ چل رہا ہے، یہ ان کا ذکر کیا ہے کہ یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھیرے کنویں میں گرے پڑے ہیں. یہ کیوں کہا اندھے بہرے گونگے ہیں؟ کہ جو کنویں میں پڑا ہوا ہے نکلنے کے لیے شور کرے کہ میں مر رہا ہوں نکالو، تو جو گونگا ہے وہ شور کیا کرے گا؟ اور جو اندھا ہے وہ کسی کو دیکھ کر شور کرے، اور جسے کو نظر ہی نہ آئے وہ کس کو پکارے، اور جو بہرا ہے وہ کوئی آواز سنے تو اس کے اوپر شور کرے. تو جو اندھیرے کنویں میں گرا پڑا ہے، بہرا ہے، گونگا ہے، اندھا ہے، وہ ہے یہ یہودی، وہ ہے یہ نصرانی، وہ ہے یہ امریکہ کا تبلچی، وہ ہے یہ انگلینڈ، اور وہ ہے یہ ہندو جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. ہمیں ورلڈ آرڈر دینا چاہتے ہیں کہ آؤ ہمیں لیڈ کرو. جو خود کنویں میں اندھا پڑا ہے وہ کسی کو راہ کیا دکھا سکتا ہے؟ راہ تو وہ دکھا سکتا ہے جس کے سینے میں نور قرآن ہے، نور مصطفیٰ ہے.
ان سے وہ ورلڈ آرڈر لیں جنہوں نے ڈالر کمانے ہیں، جن کو طمع ہے کہ ہمارا سب کچھ کرتا دھرتا ادھر ہے، جس کی صبح و شام نگاہی گنبد خضرا پہ لگی ہوئی ہے، اسے کیا ضرورت ہے کہ غیروں کے دھکے کھائے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وہ کچھ نہیں ہے جو تم غیروں کے دروازوں پہ دھکے کھا رہے ہو؟ تمہارے لیے یہی ذلت کافی ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ تو بغیر قرآن کے تجھے جمال خدا نظر نہیں آ سکتا، تو قرآن کے بغیر تجھے جمال مصطفیٰ کیسے نظر آ سکتا؟ اگر حضور سید عالم کا جمال دیکھنا ہے تو ان للو پنجو لوگوں کی کتابوں سے نکلو جو صفحے کے صفحے سیاہ کر رہے ہیں۔ جو خود بے دین ہے وہ کسی کو کیا دین دے سکتا ہے؟ دین اس سے لو جو خود دیندار ہے۔ بازار میں جاؤ اور خریدو قاضی ایاز کی شفا شریف۔ قاضی ایاز مالکی اندلس کے رہنے والے، سرزمین اندلس تک بھی دھارے چل رہے ہیں انوار مصطفیٰ کے۔ خرید کے دیکھو، پہلے سارے ابواب وہ قرآنی آیات ہیں جو قاضی ایاز نے حضور کی شان میں نازل ہوئی ہیں، ان کی تشریح کی ہے۔ اور ان کے بیٹے نے خواب میں دیکھا، کہا ابا جی میں نے عجیب خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہنے لگے ڈر لگتا ہے بتاؤں۔ کہا نہیں بتاؤ۔ کہنے لگے میں نے دیکھا ہے کہ ایک تخت پر سرکار دو عالم تشریف فرما ہے اور آپ نے آپ کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے۔ اِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا یہ جو میں نے شفا لکھی ہے اس کو پوری زندگی لازم رکھنا۔ یہ جو کچھ کرم ہوا ہے اس کتاب کی وجہ سے، ذرا دکھا پڑھ تو صحیح اس کتاب، تو یہ پتہ چلے کہ پہلے ائمہ حدیث کا کیا مذہب تھا۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ گمراہیاں کہاں سے پیدا ہوئی۔ یہ فقط گمراہیاں اس دن سے آئی ہیں جس دن سے نجد خانے کے ان پجاریوں نے وہ تفسیریں چھوڑ دیں جو صحابہ سے مروی تھیں، تابعین سے مروی تھیں، مفسرین سے مروی تھیں، ائمہ حدیث سے مروی تھیں۔ انہوں نے اپنی مرضی کی تفسیریں جب قرآن کی کرنی شروع کر دی اور ٹی وی پہ آ کر انہی چیزوں کو ذکر کیا تو خود بھی گمراہ ہوئے، لوگوں کو بھی گمراہ ہوا۔ میں تمہاری شرک کی تعریف نہیں مانتا، نہ تمہاری بدعت کی تعریف مانتا ہوں، نہ تمہاری توحید کی تعریف مانتا ہوں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، آؤ وہ تعریف کرو شرک و بدعت کی جو ہمارے ائمہ کر گئے، پھر لطف آئے گا کیا؟ دین ہندوستان میں اترا ہے، قرآن ہندوستان میں اترا ہے، دیوبند میں اترا ہے۔ اپنی مرضی کی تفسیریں کرتے ہو اور مرضی کی بدعت کی تعریفیں کرتے ہو۔ آؤ ذرا امام شافعی نے کیا تعریف کی ہے بتاؤ، امام نووی نے کیا تعریف کی ہے، امام شامی نے کیا تعریف کی ہے۔ نہ تمہاری بات نہ ہماری بات، ان ائمہ کی بات پہ آؤ کہ بدعت کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں۔ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، دنیا کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ دوسرا گروہ منکرین کا ہے کہ تیسرا گروہ بھی پیدا ہوا ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ یہ تیسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے بہت کچھ لکھ پڑھ لیا ہے سر سید کی علی گڑھ یونیورسٹی سے، اور وہ خود بھی بے ایمان ہو گیا تھا اور ان کو بھی بے ایمان کر گیا۔ یہ وہ گروہ ہے جو معجزہ کا منکر ہے، اور وہ
یہودیت اور عیسائیت سے احساس کمتری کی وجہ سے پوری کوشش کر رہا ہے کہ اسلام کو بچا لیا جائے ان کے اعتراضات سے. ان کے اعتراضات کی ایک بچھاڑ ہے. انہوں نے 1400 صفحات پر اسلام کے خلاف غلاظت بقیہ، کہیں معجزہ کا انکار ہے، کہیں ذات مصطفیٰ کے اوپر حملے کیے ہیں. اس گروہ نے ان سے بچنے کے لیے سمجھائیے کہ ہم اسلام کی بڑی خدمت کر رہے ہیں مگر اسلام کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا. یہ وہ گروہ ہے جو نہیں مانتا کہ حضور کو معراج عالم بیداری میں ہوا ہے، بلکہ زور یہ ہے کہ خواب میں ہوا ہے، اور باقی معجزات کا انکار کرتے ہیں. ہر معجزے کا انکار کر کے کوشش یہ کرتے ہیں کہ بے ایمان بھی نہ ہوں، اسلام سے بھی تعلق رہے اور اپنے وظیفہ دینے والوں کو بھی سلامی قائم رہے. یہ میں نے تیسرا گروہ بھی دیکھا ہے. ان کے مقالات پڑھیں، مقالات سر سید پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں میں سے کوئی بندہ نہیں بول رہا، کوئی یہودی اور عیسائی ہے جو بول رہا. یہ تیسرا گروہ ہے. اب ان تمام گروہوں کے لیے میں عرض کر دوں کہ اگر یہ اپنی عقل کی گتھیاں نہ سلجھاتے اور غیر مسلموں اتنی تعویلیں کر کے، سر سید مجھے اتنا تو بتا دے کسی ایک عیسائی کو مسلمان کیا سوائے اس کے کہ اپنا ایمان بھی جاتا رہا اور اسلام کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا. کہتا ہے ایک بڈھے کا گھر ہے، حضرت ابراہیم کو بڈھا کہتا، نعوذ باللہ، نقل کفر نماز، اور لوگ اس کوٹھے کے ارد گرد کیا چکر لگا رہے ہیں. تو آپ کہیں گے کہ یہ اسلام کا خادم ہے. بس تم نے یہی دیکھ لیا کہ اس نے تاریخ پاکستان بڑی چلائی ہے، تو کافر لوگ اپنا وطن نہیں بناتے. تیرا پاکستان کیا ہے، تیری تحریک کیا ہے، تیرا ملک کیا ہے، ہر چیز جہنم میں جائے اگر ذات محمد الرسول اللہ کی غلامی کا توق نہیں ہے. تو پہلے مسلمان ہے، اس کے بعد کوئی اور چیز ہے. اگر یہ عقل سے سوچ کر اسی لفظ پہ غور کر لیتے کہ رب کہتا ہے سبحان الذی یسری بعبدہ، خواب میں بات ہوتی تو ابو جہل کو کیا تکلیف تھی، کافروں کو شور مچانے کی کیا ضرورت تھی. معاملہ خواب کا ہوتا تو اتنی مشکل کیوں درپیش آتی. واویلا تو اسی میں مچایا جا رہا تھا کہ عالم بیداری میں کہہ رہے ہیں، رات کے تھوڑے حصے میں کہہ رہے ہیں. اگر مسئلہ خواب کا ہوتا تو ان کو شور مچانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو رب کو سبحان سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ جانتا تھا کہ یہ بھی شور کریں گے، وہ بھی شور کریں گے، اور بھی عقل پرست بھی شور کریں گے. اس لیے فرمایا دعویٰ اس کا نہیں، دعویٰ میرا ہے کہ میں لے گیا. کیونکہ یہ شان محبوبیت ہے. طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں. طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں. اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے. یہ شان محبوبیت ہے. اپنا جانا اور ہے، ان کا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ. جبریل امین نے یہی آ کر عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. اور اعلی حضرت نے بھی خوب کہا کہ تبارک اللہ ہے شان تیری. دیکھو، تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو تھا حکم لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. اور کسی نے کہا بے احبار سے پوچھا کہ مل فرق بین الکلیم والحبیب، کیونکہ وہ علماء یہود کے امام ہیں، احبار یہود میں سے ہیں.
کسی نے کہا کہ کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ فرمایا کلیم اور حبیب میں پہلا فرق یہ ہے کہ کلیم طور پہ جاتا ہے، حبیب کو بلایا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں لن ترانی کہا جاتا ہے، وہاں ما زاغ البصر وما طغی کہا جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کلیم کو حکم ہوتا ہے اخلا نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ، کہ یہ طور کی مقدس وادی ہے، جوڑے اتار دے، اور ادھر اجازت حضور مانگتے ہیں عرش عظیم پر کہ میں جوڑے اتار دوں، تو آواز آتی ہے کہ اتارنے کی اجازت نہیں بلکہ عرش عظیم تیرے طلبوں کو چومنے کے لیے ترس رہا ہے۔ لدت طور موسیٰ نود یخلا و احمد، یہ علامہ یوسف ابن اسماعیل کا بہت لمبا قصیدہ ہے حضور کی معراج کی شان پر، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ لدت طور موسیٰ نود یخلا، کہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اخلا نعلیک، اتار دے اے موسیٰ علیہ السلام اپنے جوڑے، و احمدو، اور احمد پاک جب عرش پہ پہنچے، علل عرش لم یعظم بخلع نعالہ، اجازت مانگنے کے باوجود رب نے اجازت نہیں دی، جوڑے سمیتا۔ جو مکے کا موچی، جوتیاں تو اس نے بڑی سی تھی، اس نے کوئی علیحدہ تو نہیں تیار کی تھی، مکے کے موچی نے بہت سے جوتے تیار کیے تھے، کوئی کسی کے پاؤں میں گیا، کوئی کسی کے پاؤں میں گیا، اور وہی چمڑے کا جوتا جب میرے محبوب کے قدموں کو اس نے چوما تو اس کا مقام یہ ہو گیا کہ لا مکان کا شہباز جبریل اپنی نورانیت کے باوجود سدرہ سے آگے نہ جا سکا، مگر وہ چمڑے کا نالین یار کے تلووں کو چومتا ہوا لا مکان تک جا رہا۔ یہ ہے شان اس محبوب کی۔ اور کلیم اللہ نے کہا تھا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ اپنے حجابات اٹھا اور مجھے اپنی ذات کا دیدار عطا فرما۔ تو آواز آئی لن ترانی، اے موسیٰ تو اس عالم شہادت میں قیامت تک مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لن ترانی، لا ترانی نہیں کہا، ہرگز ہرگز تو نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ کہ دو وجوہات تھیں کہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اگر میں 70,000 پردے ہٹا کر تجھے طور پر دیدار عطا کروں تو پھر کائنات کا تو کوئی ذرہ باقی نہیں رہے گا، نہ تو رہے گا نہ طور رہے گا، نہ عرش رہے گا نہ کعبہ رہے گا نہ فرش رہے گا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ان للہ 70,000 حجابا من نور، کہ اللہ تعالیٰ کے نور کے 70,000 پردے ہیں۔ لو کشفت واحدۃ منہا، اگر ان 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ بھی ہٹ جائے تو لأحرق السبات وجہی ما فی السماوات والارض، تو ایک پردہ ہٹنے سے 7 آسمان اور 7 زمینیں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے جل کر راکھ ہو جائے۔ ما فی السماوات والارض، ایک پردہ ہٹنے پہ، تو 70,000 پردہ ہٹنے پہ کوئی چیز بچتی؟ اس لیے فرمایا کہ جہاں میرا دیدار ہوگا وہ عالم فنا نہیں ہو سکتا۔ عالم فنا میرا دیدار ہو اور پھر وہ عالم فنا ہو جائے، ناممکن ہے۔ اور چونکہ قیامت تک مکانیت کے سامنے میرا ایک پردہ بھی اٹھ جائے تو جل کر راکھ ہو جائے،
اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ جہاں آپ کھڑے ہیں کلیم اللہ وہاں میں پردے ہٹاؤں، اور دوسری بات نہ دیکھنے کی یہ ہے کہ جو مجھے دیکھے گا وہ کعبہ قوسین میں آئے گا، تو وہاں آ نہیں سکتا، یہاں میں جلوہ دکھا نہیں سکتا، وہ کوئی اور ہے جو وہاں آئے گا، وہاں جلوہ دیکھے گا۔ لن ترانی، یہاں میں نہیں جلوہ دکھا سکتا، وہاں تو نہیں آ سکتا، تیری طاقت نہیں کہ تو سدرہ سے اوپر آئے، وہ اور ہے جو کعبہ قوسین پہ آئے گا۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ لن ارا، کہ اے موسیٰ میں دیکھا نہیں جا سکتا، یہ تو نہیں فرمایا، لن ترانی، وہ اور ہے دیکھنے والا، وہ دیکھے گا، لیکن استحالہ یہ ہے کہ یہاں میں پردہ ہٹا نہیں سکتا، اور جہاں میں نے ہٹانا ہے وہاں تو آ نہیں سکتا۔ وہ اور ہستی ہے کہ جو مکانیت سے نکل کر لامکان میں آئے گا اور کعبہ قوسین میں آئے گا، تو کسی کی جرت نہیں کہ پردے ہٹیں تو قائم رہے، وہ وہی ہے، وہی ذات ہے کہ موسیٰ دا ہوش رفت و یک پرتب صفات، تو عین ذات بنگری و در تبسمی۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، کہ ایک تجلی ذات کی ایک تجلی پر طور کے پرخچے اڑ گئے، موسیٰ سے ہوش رفت و یک پرتب صفات۔ یہ فرمایا نا کہ اے موسیٰ لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، لیکن اے دیکھ اے موسیٰ اس پہاڑ کی طرف، ان استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ رہا تو پھر عنقریب مجھے دیکھ لے گا۔ تو فلما تجلی رب للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو اسے سرما کر کے رکھ دیا۔ یہ تجلی تھی، پردہ نہیں ہٹا، تجلی تھی، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ بڑی طاقت ہے کلیم اللہ کی کہ صرف بے ہوش ہوئے، اور سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اس کا بدلہ دے دیا۔ کل قیامت کے دن سب بے ہوش ہوں گے، جب میں سب سے پہلے اٹھوں گا تو مجھ سے پہلے کلیم اللہ عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے ہوں گے، شاید بے ہوش ہوئے ہی نہیں طور کی بے ہوشی کی وجہ سے، یا پہلے ہوش میں آ گئے۔ یہ قوت ہے کلیم اللہ کی۔ بات یہ تھی کہ ہر نبی رب کی صفت کا مظہر ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء صفات الہی کے مظہر ہیں، فقط ذات محمد الرسول اللہ ہیں جو ذات باری تعالیٰ کے بھی مظہر ہیں، جو صفات باری تعالیٰ کے بھی مظہر ہیں۔ تو نکتہ علمی ہے جو علماء نے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا کلیم اللہ تو مظہر میری صفت کا ہے اور تقاضا ذات کے دیدار کا کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو؟ جو مظہر صفت ہے وہ تجلی کو دیکھے، تو میری صفت کا مظہر ہو کر تقاضا میری ذات کے دیدار کا کر رہا ہے۔ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، وہ دیکھے گا جو میری ذات کا مظہر ہے۔ من رانی فقد رأى الحق، جس نے میرے چہرے کی زیارت کی اس نے جمال و جلال الہی کا دیدار کر لیا۔ کیونکہ کائنات میں کوئی آئینہ نہیں جس میں رب کا جمال و جلال نظر آئے۔ اگر عالمین میں کوئی ایسا آئینہ ہے کہ جس میں اللہ کا جمال اور جلال نظر آ سکتا ہے تو وہ فقط چہرہ مصطفیٰ ہے، وہ رخ مصطفیٰ ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے وہ ذات پاک ہے۔ اور کلمہ سبحان عربی میں بولا کہاں جاتا؟
انما التسبیح عند الامور العظام. مفسرین نے کہا کہ کوئی انتہائی محیر العقول، عقل کو حیرت میں ڈالنے والی بات ہو تو بندے کی زبان سے نکل جاتا ہے سبحان اللہ. ہے کہ نہیں؟ آسمانوں کی بلندی دیکھ کے سبحان اللہ، چاند سورج کے نور کو دیکھ کے نکلتا ہے سبحان اللہ، دریاؤں کی طغیانیاں اور سمندروں کی گہرائیاں، پہاڑوں کی چوٹیاں، کہتے ہو کہ نہیں سبحان اللہ؟ تو معمولی بات کے اوپر کلمہ سبحان نہیں بولا جاتا. عند الامور العظام، بہت ہی عظمت والی کوئی بات ہو تو لوگ کلمہ سبحان کہتے ہیں. تو جب تو کلمہ سبحان وہاں بولتا ہے یہاں کوئی بڑی عظمت کی بات ہے تو مجھے یہ جواب دے کہ جس پہ رب کلمہ سبحان کہے گا تو اس یار کا معراج کتنا عظیم ہو. رب کے سامنے سبحان کہنا، یہ تو بندہ ہے جو سبحان اللہ کہتا ہے عظمت کی بات، اور رب جس کی ابتدا ہی سبحان سے کہے تو بتا اللہ کی ہاں وہ امر کتنا عظیم ہوگا. اور مولوی کو اتنی سمجھ نہیں آئی، کہتا ہے منبر پر معراج النبی ذکر کرنا بدعت ہے. یعنی رب کہتا ہے کہ میں سبحان کہہ رہا ہوں، میرے نزدیک یہ امر عظیم ہے محبوب کا سفر معراج، اور اس پر میں سبحان کہہ رہا ہوں. تیرے نزدیک دارالعلوم کی سالانہ تقسیم اسناد کا جلسہ عظیم ہے، چندہ مانگنا عظیم ہے، اس لیے تو اسے مناتا ہے. اور جس پر رب عظیم کہے، ہمیں کہتا ہے کہ منبر کے بیٹھ کر ذکر نہ کرو، رب قرآن میں ذکر کرتے ہوئے اس پر سبحان کہہ رہا ہے. جو رب کے نزدیک سبحان ہوگا وہ کتنا عظیم امر ہوگا. اور کتنا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، فرمایا سبحان ہے وہ ذات ہر نقص ہر عیب سے پاک ہے. یا اللہ اس کی دلیل کیا ہے؟ ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے. سبحان کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا الذی اسریٰ بعبدہ. اگر میرے سبحان کی دلیل چاہتے ہو تو میرے محبوب کے سفر معراج کو دیکھ لو. یہ دلیل ہے میرے سبحان ہونے کی کہ کوئی میرے علاوہ یہ طاقت اور قدرت نہیں رکھتا. حضرات گرامی، ایک سمندر ہے جو یہاں ٹھاٹھے مار رہا، جس کو سمیٹنا عقل انسانی کیا بشر کے دل کی بھی طاقت نہیں ہے. اور یہ شان محبوبیت مصطفیٰ ہے جس کو رب ذکر کر رہا ہے. تو جس کی ایک رات کے تھوڑے حصے میں جس کا سفر مقدس رب کے سبحان ہونے کی دلیل ہے، اس کی پوری زندگی کی صبح و شام کی اداؤں کی کیا شان ہے. وہ دلیل ہے رب کے سبحان ہونے کی سفر معراج، اور رب کے سبحان ہونے کی دلیل ہے رخ مصطفیٰ. جس نے بھی دیکھا اس نے یہی کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور اس نے یہی کہا نا کہ اشہد ان اللہ لا رب غیرہ وانک مأمون علی کل غائب. تیرے چہرے انور کو دیکھ کر میں گواہی دیتا ہوں کہ وحدہ لا شریک ہے. کون سی ادا ہے جو قدرت کو ظاہر نہیں کرتی؟ حضرت جابر نے کہا، فرماتے ہیں کنو نحفر الخندق وقد مدت 3 ایام لا نذوق ذواقا.
3 दिन से हम खंदक खोद रहे थे और 3 दिन हमने अपने मुंह में चखने के लिए न पानी डाला न खजूर डाला। तो एक चट्टान आ गई, बड़ी हमने कोशिश की, वो टूटी नहीं। शकौना इला रसूलिल्लाह, मैंने हुजूर से अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमसे नहीं टूटती। फरमा हा अना नाज़िल, तुमसे नहीं टूटती, मैं आता हूं। फअख़ज़ल मे वाला, हुजूर ने कुदाल पकड़ी और इस तरह हाथ उठाकर जो मारा तो उसको सुरमा करके रख दिया। तो जब हुजूर ने हाथ उठाए तो रहे तो बतनहू मासूबम बिसलासत हजर, तो मैंने देखा कि हुजूर ने पेट पर 3 पत्थर बांधे। मैं भागता हुआ घर गया। मैंने घर वाली को कहा कि रहे तो मेरे रसूलिल्लाह शयअन, मैंने आज हुजूर की ऐसी हालत देखी है कि मुझसे देखा नहीं गया, कुछ घर में है। उसने कहा कि 3 बंदों के करीब खाना होगा। एक छोटी सी बकरी है, छोटे से घर में कुछ जौ पड़े हैं, आटा पड़ा है, और तो कोई चीज़ नहीं है। तो उन्होंने ज़बा की, कहा तो इसको हंडिया में डाल और आटा गूंद और मैं हजूर को अर्ज करता हूँ। माई ने कहा मुझे रुसवा न करना, रुसवा न करना, हुजूर के कान में कहना कि या रसूल अल्लाह 4 बंदों का खाना हमने पकाया है, 3 जिनको आप चाहे ले आए, चौथी आपकी जात की, आज हम मेहमान नवाजी। जाबिर कहते हैं मैं क्या फसारर तू हूं, मैंने कान में अर्ज की कद हय्यातु लक सनियन या रसूल अल्लाह, कुछ थोड़ा सा था जो मैंने दावत के तौर पे पकाया है और आप 3 असहाब के साथ मेरे घर तशरीफ ले आए। फरमाते हैं हुजूर ने बाआवाज़ बुलंद कहा या अहल खंदक, ओ खंदक वालो, इन जाबिरन कद सना लकुम सूरन फहय्या हल्ला बिकुम फहय्या हल्ला बिकुम, आओ आज जाबिर ने तुम्हारी मेजबानी की है, आओ सब के सब जाबिर के घर चलते हैं। जाबिर कहते हैं मैंने कहा भाई ये बड़ा तमाशा हो गया। मैं भाग कर बीवी के पास गया, मैंने कहा वो सारे खंदक वाले आ रहे हैं और उनकी तादाद थी 1000 के करीब। बाद लोगों ने 350 लिखी, ये गलत है, 1000 के करीब। उन्होंने कहा वो लश्कर आ रहा है, मगर साबिया का ईमान देखो। उन्होंने कहा क्या आपने हुजूर को अर्ज नहीं की थी? उन्होंने कहा मैंने तो कान में अर्ज की थी। तो माई ने कहा फिर लाने वाला जाने और खिलाने वाला जाने। हजूर ने फरमाया जाबिर एक काम करना, मेरे आने से पहले न हंडिया को उतारना न आटे को पकाना। तो कहते हैं हुजूर मेरे घर में तशरीफ ले आए। फबसक रसूलुल्लाह फी बुरमतना व फी अजीनना, हुजूर ने अपना लुआब दहन हांडी में डाला और हमारे आटे में डाला, और जगह थी थोड़ी, 10-10 की टोलियां बनाई कि 10 आते रहो खाते रहो। हुजूर खुद रोटी तोड़कर उस पर सालन डालकर शरीद बनाते थे और हुजूर खिलाते गए। फरमाते लाकलू वन सरफू व उक़सिमु बिल्लाहि व हुम अल्फुन, खुदा की कसम वो आए खाते गए, 1000 की तादाद थी और अगर लाख की भी तादाद होती तो सब पे काफी रहता। इन्ना बुरमतना लतग़िद्दु कमा है या व इन्ना अजीनना लयुख़बज़ु कमा हुआ, मेरी हंडिया उतनी थी जितनी थी और आटा उतना ही था जो पकड़ा। तो आई सुबहान की शान जाहिर के बशर की रट लगाने वाले, तू अपनी बीवी के सामने जरा थूक तो डाल हांडी में, वो उठाकर तेरे मुंह पे मारेगी। जरा थूक डाल के तो देख हांडी के अंदर, और जिसको पता लगा वो खाएगा। बातें करता है बराबरी की, और वो कौन थे जिन्होंने लुआब मुस्तफा की हांडी खाई
پتہ یہ چلتا ہے وہ سمجھتے تھے کہ لعاب اور ہے، وہ لعاب اور ہے۔ یا احسن یا اجمل یا اکمل اکرم واللہ باخلاقک بالملأ یباہی، یہ وہ محبوب ہے کہ جس کی ہر ادا پر رب سبحان کہتا ہے۔ میں قربان جاؤں اس کی ہر ادا پر کہ جس پہ رب سبحان کہتا ہے۔ ہر یار کی ادا رب کے سبحان ہونے کی دلیل ہے، اور جو نقش نکالے گا تو وہ سبحان ہونے کی دلیل کیسے بنے گا؟ تو شان رسالت کو گھٹا کر یہ نہ سمجھ کہ شان رسالت گھٹا رہا ہے، بلکہ رب کی سبحانیت کا انکار کر رہا ہے۔ ہر ادائے یار جو ہے وہ رات مصطفیٰ کی ہر ادا رب کے سبحان ہونے کی دلیل۔ یہ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ اگر دیکھنا ہے کہ میں سبحان ہوں تو اس کی دلیل میرے محبوب کا سفر معراج ہے۔ تو جو سفر معراج کو ہی گرا دے گا وہ تو سبحان کی دلیل کو گرا دے گا۔ اس لیے اگر اسے سبحان مانتے ہو تو یار کے سفر معراج کو بھی مانو، کہ یہ تب سبحان ہے کہ عالم بیداری میں جسد اطہر کے ساتھ، سر کی آنکھوں کے ساتھ رب کا دیدار کیا، کہ کلیم اللہ تو ایک تجلی پہ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور تو عین ذات بنگری و در تبسمی، تو عین ذات کو مسکرا کر دیدار کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ باقی سے آج انشاءاللہ مغرب کے بعد درس ہے دربار پیر گوہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ پہ، تو وہاں بھی یہی موضوع ہوگا انشاءاللہ۔ امام حنیفہ کا پیروکار ہوں، کیا میں امام ابو حنیفہ کی پیروی میں رہتے ہوئے دوسرے مشہور اماموں کی مختلف مسائل میں پیروی کر سکتا ہوں؟ مثلا طلاق کا مسئلہ امام ابو حنیفہ کچھ اور ہے، دوسروں اماموں کے نزدیک کچھ اور ہے، یہ غلط ہے۔ تمام اماموں کا اتفاق ہے کہ جس نے 3 دفعہ طلاق دی اس پر ہمیشہ حرام ہو جائے گی، اس پہ کوئی اختلاف نہیں۔ یہ غلط لکھا جس نے لکھا۔ اگر پیروی نہیں کر سکتا تو کیا کروں؟ اگر کسر بھی لگتا ہوں تو پیروی تو کیوں؟ بات یہ ہے کہ یہ منافق کی عادت ہے، ادھر آسانی ملی ادھر چلا گیا، ادھر آسانی ادھر چلا گیا۔ فورسز تینوں ہیں کہ نہیں؟ ایئر فورس، آرمی، نیوی، اور ہر ایک کا لا اپنا ہے یا دوسرا ہے؟ کوئی ایئر فورس کے اندر غلطی کرے گا، ایئر فورس کا لا اس پہ لاگو ہوگا، کوئی نیوی کا اس کے اوپر لاگو ہوگا۔ اسی طرح چاروں اماموں کا اپنا قانون ہے۔ یہ دھوبی کے کتے والی بات نہیں کہ کبھی ادھر نکل گیا کبھی ادھر نکل گیا۔ ایسا بندہ کسی امام کا بھی مقلد نہیں کہ جو جہاں معافی ڈھونڈتا ہے وہاں چلا جاتا ہے۔ جس امام کی پیروی کرنی ہے تو اس کی پیروی کرو۔ یہ کیا تقلید ہوئی کہ کہیں اس امام کی کر لی کہیں اس کی کر لی، وہ ہوا کس کا، نہ تتر نہ بٹیر۔ تو مقلد صحیح وہ ہے جو اپنے امام کی پیروی کرے۔ یہی فقہا کا حکم ہے، یہی کتابوں میں مسئلہ موجود ہے، اور یہ دو رنگی نہیں ہے، کبھی ادھر چلا گیا کبھی ادھر چلا گیا۔